ہمارے نوجوان تاریخ کے بارے میں کون سی کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں؟ تاریخ کا لفظی معنی کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں لکڑیاں چننا، اس میں کارآمد بھی ہوگی ناکارہ بھی ہوگی۔ تحقیق کیا ہے؟ کارآمد ناکارہ کو الگ الگ کرنا، ایسا نا بھائی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب پاکستان کے بڑے معروف ادیب گزرے، کہتے رات کا وقت میں سویا ہوا تو 2:30 بجے رات کو پی ٹی سی ایل کا فون بجا، ہڑبڑا کے اٹھا، ریسیور اٹھایا، کان سے لگایا، اگلے بندے نے کہا حضور ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ لفظ کہا جو ہے یہ کاف کینچی والی کے ساتھ ہے کاف کراچی والی کے ساتھ ہے؟ رات کے 2:30 بجے پی ٹی سی ایل پہ فون ہو تو انہوں نے کہا لفظ کہا ہے تو کاف کینچی والی کے ساتھ ہی، لیکن اگر یہ کہا آپ کا ہے تو پھر کاف کتے والی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ کچھ محقق کاف کینچی والی کے ساتھ اور کچھ محقق کاف کتے والی کے ساتھ، جس کے معنی ہے ہڈیوں کو بھمپھوڑنا، ہڈیوں کو، ہاں جو ایرانی ہڈیوں کے بلبوتے پر خرائیں بھی صحیح اور قرآن و حدیث کی واضح علامات گواہیوں کے بعد بھی نبی کے صحابہ کا انکار کر دیں، تو ایسی تاریخ پکوڑوں والی دکان بلکہ یہاں پہ کباب والی دکان بیچنے کے قابل ہے۔ ایسی تاریخ کبھی بھی قابل مطالعہ۔ تاریخ ایک رنگین سانپ ہے، جب تک آپ اسے پکڑنا نہ سیکھیں تو اس سے چھیڑ چھاڑ کرنی۔ اس کے لیے جامعہ فاروقیہ کراچی، نام سنا بھائی؟ چلے وہاں کے فاضل ہیں اور جامعہ اسلامیہ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کی کتاب تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے، ایک کتاب نیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، آل و اصحاب کی تاریخ کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ تیسری طریقے آئینہ تاریخی ایام، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر کوئی اعتراض پیغمبر کے صحابہ کی ذات پہ اٹھتا ہے وہیں پہ فوری طور پر اس کی اصلاح کر دی گئی۔ حقائق یہ ہیں، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ چلیں آپ کو ایک بات بتائیں، بات ختم کریں بھائی اپنی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، نام سنا بھی کبھی؟ علمی دنیا میں مقام کیا ان کا؟ معتبر ترین نام ہے۔ جب ان کا نام معتبر ہے تو جس کتاب پر لکھا ہو مفتی محمد شفیع دیوبندی، وہ کتاب کیسی ہوگی جی؟ بڑی ہی معتبر ہوگی، ایسے نا بھائی۔ اب کتاب ان کی خرید لی آپ نے، نام دے کے کیا؟ شہید کربلا۔ شہید کربلا کا ابتدائیہ پڑھے تو مولا فرماتے ہیں مجھے کسی نے خط لکھا، آپ اس عنوان پہ کچھ لکھیں، تو میں نے لکھنا شروع کیا، رات ہی رات میں کتاب مکمل ہو گئی۔ میں نے جو کچھ لیا وہ ابن کثیر سے لیا۔ کس سے؟ ابن کثیر سے۔ جب ابن کثیر کتاب آپ اٹھائیں تو ابتدائیہ مقدمے میں کیا لکھا ہے؟ مجھے جو روایات ملی میں نے یہاں پر لکھ دی، یعنی تاریخ نہیں، اسے مواد تاریخ کہیں گے۔ اب اس کو سچ جھوٹ کو الگ الگ کرنا یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری بھائی؟ پڑھنے والے کی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو لیا وہ میں نے لکھ دیا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں میں نے جو لیا وہ تاریخ طبری سے لیا۔ طبری والے صاحب کون ہیں؟ جن کو اس دور کے اہل و سنت نے، اس دور کے لوگوں نے اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا تھا، چونکہ تاریخ الامم والملوک کے اندر جو کچھ لکھا وہ سب کے سامنے ہے۔ یعنی پیغمبر کی ذات تک کو معاف نہ کیا تو اصحاب کو معاف کون کرے گا ان میں سے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہوا کیا؟ اس نے جو کچھ لیا وہ کس سے لیا؟ اس نے لیا ابھی مخرف لوط بن یحییٰ سے۔ لیا کیسے؟ کہ اب جس سے لیا اس کے مرنے کو 50 سال کے بعد پیدا ہوا۔ ابھی مخرف سب سے پہلا رائٹر ہے واقعہ کربلا کا، ٹھیک ہے، اور اتنا مستند ترین یہ رائٹر ہے جو واقعہ کربلا کے کوئی 100 سال کے بعد پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس نے جو لکھا سب نے مان لیا۔ 18 لاکھ فوج تھی کوفہ کی، کتنی؟ جو مولا حسین کے مقابلے میں آئی تھی۔ بڑا ظلم کیا یار لوگوں نے، اگر کوفہ کی فوج 18 لاکھ کی تھی تو کچھ عقل سے بھی کام لے لیجئے کہ پاکستان کی فوج 6 لاکھ ہے، آبادی 22 کروڑ ہے، تو پھر کوفہ کی آبادی 66 کروڑ ہونا چاہیے تھی۔ اگر ایک کوفہ کی آبادی 66 کروڑ ہے
تو سن 60 ہجری میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت کتنی ہوگی بھائی؟ آبادی کتنی ہوگی؟ تو آج کتنے ہیں؟ 1.25 ارب مسلمان. تو اس کے مطابق کربلا کے بعد اسلام مردہ ہوا ہے، نعوذ باللہ، زندہ تو نہیں ہوا پھر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جی بھائی، یعنی جو کچھ لکھ دیا گیا ہم اس کو مان لیں، یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے علاقے میں 16 مئی 1999 ایک واقعہ پیش آیا، آئل ٹینکر کا حادثہ. آئل ٹینکر کو آگ لگی، آئل ٹینکر کو آگ لگی. حسن نثار پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام ہے. جتنا بڑا نام ہے اتنا بڑا بدھو بھی ہے. جنگ اخبار صفحہ نمبر 2 اس پر کالم چھپتا تھا، چوراہا آج کل بھی چھپتا ہے. اس نے کالم میں لکھا کیا؟ ایک خاتون لسی لے کر جا رہی تھی کھیتوں میں، بیٹھتا اس نے پیٹرول دیکھا، لسی پھینکی، پیٹرول بھرنا شروع کیا، خاتون جل کے مر گئی. ایک مہران گاڑی لیا سے آ رہی تھی، اس میں فیملی موجود تھی. اس فیملی والے لوگوں نے پیٹرول بھرنا شروع کیا، آگ لگی، سارے لوگ مر گئے. میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں بھائی، آخری 6 لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتاری اس لحاظ سے کہ ان کی پھٹی ہوئی کھوپڑی نکلنے والا دماغ میں نے اپنے ہاتھوں سے نکال کے ان کی کھوپڑی میں ڈالا بھی تھا اور ان کی کھوپڑی کو باندھا بھی تھا. ان تمام تر لاشوں میں کوئی ایک بندہ بھی بہر کے علاقے کا نہیں تھا. جو بھی تھے وہ 70 کے لگ بھگ وہ ہمارے اپنے گاؤں کے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بدھو نے کیا لکھا؟ وہ لیا کی فیملی بھی چلی گئی، لسی والی مائی بھی چلی گئی. اب جب کسی بندے نے کو مقالہ لکھ لو کہ پاکستان کے بڑے بڑے حادثات، تو وہ علی معاویہ کو نہیں ڈھونڈے گا، وہ نیٹ پر بیٹھ کر حسن نثار کے کالم کو پڑھے گا. بس یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہماری تاریخ ہے. تو تاریخ پڑھنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا بھائی، جن اصحاب رسول